من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورۃ اللیل کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور پچھلے جمعہ میں ان آیات کا پس منظر میں نے عرض کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور میں جب کفار مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ڈھا رہے تھے تو اس وقت ایک شخص تھا جس کا نام امیہ بن خلف تھا. وہ اگرچہ مالدار بہت تھا لیکن، اور دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنی دولت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی ہمدردی کے کاموں میں خرچ کرتے رہتے تھے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے اور وہ ان پر ظلم توڑتا تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے ان کو خرید کر آزاد کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دین میں بڑا اعلی مقام عطا فرمایا. یہ خلاصہ ہے اس پس منظر کا جو میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا. یہ آیت کریمہ یعنی سورہ واللیل، یہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے. ایک طرف اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کاموں کی تعریف ہے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو سخاوت کا شرف عطا فرمایا اس کی تعریف ہے، اور دوسری طرف امیہ بن خلف جو بخل اور کنجوسی میں معروف تھا اور جو ایمان بھی نہیں لایا تھا، اس کی مذمت ہے. لیکن قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جب اس قسم کے کسی واقعے میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سورت یا آیت نازل فرماتے ہیں تو نام نہیں لیتے اس آدمی کا جس کی بنیاد پر وہ آیت نازل ہوئی ہے، بلکہ ایک عام اصول بیان فرما دیتے ہیں تاکہ یہ کسی خاص آدمی کے ساتھ مخصوص نہ رہے بلکہ آئندہ کے آنے والوں کے لیے بھی ایک مستقل سبق بن جائے. چنانچہ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو مختلف شخصیتوں کا نام نہیں لیا، لیکن ان کے وہ اوصاف بیان فرمائے جن کی بنا پر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام بخشا اور دوسرے کو اللہ بچائے جہنم کا ایندھن بننا پڑا. یہ ہے سورت کا خلاصہ، اور اس میں تعریف اس آدمی کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور مذمت اس کی ہے جو مال اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا تو بس اس پر سانپ کی طرح کنڈی ڈال کر بیٹھ جاتا ہے، کہیں کسی خیر کے کام میں خرچ کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی. تو
اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ تمام انسان جو اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. لوگوں کے اعمال مختلف نوعیت کے ہیں. کوئی نیک عمل کرتا ہے, کوئی برا عمل کرتا ہے, کوئی دونوں قسم کے عمل کرتا ہے, کچھ اچھے نیک کرتا ہے, کچھ برے کرتا ہے. تو لیکن آدمی کو کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو اچھے اور نیک عمل کرنے والے ہیں, اور پھر ان نیک اعمال کی اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرح سے تشریح بھی فرمائی ہے, اور اس کے نتیجے میں اس دنیا اور آخرت میں جو اس کو فائدہ پہنچنے والا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. لیکن سورت کا آغاز فرمایا اللہ تعالی نے قسم کھا کر, واللیل اذا یغشا, قسم ہے رات کی جب وہ چھپا لے یا ڈھانپ لے. یعنی جب رات آتی ہے تو وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے, دن کو چھپا دیتی ہے. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھپا دے یا ڈھانپ لے. والنہار اذا تجلا, اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں. وہ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ان کے بات میں کوئی معاذ اللہ شک بھی ہو سکتا ہے, لہذا قسم کھانے کی ان کو حاجت نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم جیسے لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں, تو وہ ہماری سطح کو مد نظر رکھ کر بات فرماتے ہیں, انسانوں کی سطح کو مد نظر دیکھتے ہیں. اور انسان کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ کسی بات میں زور پیدا کرنا چاہتا ہے, کسی کو بہت تاکید کے ساتھ کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو قسم کھاتا ہے. تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں, اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے عام طور پر وہ اس کا تعلق ہوتا ہے اس بات سے جو قسم کھا کر کہی جا رہی ہے. یہاں قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے رات کی جبکہ وہ چھپا لے, جبکہ وہ دن کو چھپا لے, اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. تو اس کی آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان سعیکم لشتی, یعنی اے انسانوں تمہارے اعمال مختلف نوعیت کے ہیں. کوئی اچھے عمل کرتا ہے, کوئی برے عمل کرتا ہے, اور اس کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کہنے کے لیے رات کی قسم کھائی کہ جب وہ چھپا لے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ در حقیقت یہ اشارہ ہے, رات کی اندھیری سے اشارہ ہے برے اعمال کی طرف, کیونکہ عام طور سے لوگ اگر کوئی جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں یا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو رات کے اندھیرے کو تلاش کرتے ہیں تاکہ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے نظر نہ آ سکے. اور رات کی تاریکی میں بہت سے جرائم سرزد ہوتے ہیں, رات کی تاریکی میں بہت سے گناہ ہوتے ہیں, خاص طور سے ایسے گناہ کہ جن کا تعلق کچھ حیا سے ہے. آدمی کے اندر اتنی حیا ہوتی ہے کہ وہ کام برسر عام لوگوں کے سامنے دن کی روشنی میں کرتے ہوئے شرماتا ہے تو رات کے وقت میں اسے مبتلا ہوتا ہے. تو رات کی تاریکی جبکہ چھپا لے تو رات چھپاتی ہے دن کو, اور برے اعمال جو ہیں وہ چھپاتے ہیں نیکی کو, اور چھپاتے ہیں لوگوں کے دیکھنے سے انسان کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے راستے تلاش کرتا ہے کہ جس سے کہ اس کی پردہ پوشی ہو جائے. تو اس لیے رات کی قسم کھائی. اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے بنایا ہے کہ اس میں وہ کام کیے جائیں جو
کھلم کھلا کیے جاتے ہیں، اور اس میں کسی کو کسی سے حیا مانے نہیں ہوتی. روزی کمانے کے سارے کام دن میں ہوتے ہیں، تجارت اس میں ہوتی ہے، صنعت اس میں ہوتی ہے، اور دنیا بھر کے سارے کام دن کے اندر انجام پاتے ہیں. تو اس سے اشارہ ہے نیک اعمال کی طرف کہ دن کی روشنی میں جس طرح دن کی روشنی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اسی طریقے سے نیک اعمال انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کسی کے اعمال رات کی طرح ہیں اور کسی کے اعمال دن کی طرح ہیں، اور اس طرح لوگوں کے اعمال کی کیفیت مختلف ہے. ان سعیکم لشتی. اور پھر تیسری قسم کھائی وما خلق الذکر والانثی. اس ذات کی قسم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے نر بھی پیدا کیے اور مادہ بھی پیدا ہوئے. یہ اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف طریقے کی ہیں. جیسے کہ ہم نے ہر حیوان کے اندر، چاہے وہ انسان ہو یا دوسرے جانور ہوں، ان کے اندر نر اور مادہ پیدا کیے ہیں. بلکہ نباتات میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان کے درمیان آپس میں ملاپ کے ذریعے ان کی نسل میں اضافہ ہو، وہ نسل بڑھے. تو جس طرح ان دونوں کے ملاپ سے نسل بڑھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا اس طرح کیا ہے کہ ان کو طاقت دیتی ہے اچھے اور برے دونوں کاموں کی، اور ان کی کام جو ہے وہ متفرق نوعیت کے ہیں. کوئی اپنی اچھائی کی قوت سے، صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر اچھا بن جاتا ہے، کوئی برائی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر برا بن جاتا ہے. ورنہ انسان میں طاقت تو دونوں کی ہے. اللہ نے اس کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی پیدا فرمائی ہے اور برائی کی صلاحیت بھی پیدا فرمائی ہے. اب اگر کوئی شخص اپنی نیکی کی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، برائی کی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے تو برا بن جاتا ہے. تو اس لیے نر اور مادہ کو پیدا کرنے سے اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرما دیا کہ جس طرح نر اور مادہ کے مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، ان کی کیفیات میں فرق ہوتا ہے، اور ان کے ملاپ سے نسل بڑھتی ہے، اسی طریقے سے یہ کائنات ہم نے اس طرح پیدا کی ہے کہ یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے، اور اس خیر و شر کے مجموعے سے اس دنیا کے اندر رنگینی پیدا ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے بندوں کا امتحان ہوتا ہے کہ کون خیر کی طرف جا رہا ہے اور کون شر کی طرف جا رہا ہے. تو یہ تین قسمیں کھا کر، رات کی قسم اور دن کی قسم اور نر اور مادہ پیدا کرنے والی ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ ان سعیکم لشتی. سعی کا معنی ہوتا ہے کوشش. تمہاری کوشش یعنی تمہارا عمل جو دنیا میں تم کر رہے ہو، لشتی، وہ مختلف قسم کا ہے. کسی کی کوشش اچھی طرف چل رہی ہے اور کسی کی کوشش برائی کی طرف چل رہی ہے. تو اب چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ آیت کا شان نزول اور اس کا پس منظر مال کو دینے اور خرچ کرنے سے متعلق ہے، لہذا اسی کے بارے میں پھر اللہ تعالی نے دونوں قسمیں بیان کی لوگوں کی. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. لوگ ہیں تو مختلف قسم کے، ان کی جدوجہد اور ان کے کام بھی مختلف قسم کے ہیں، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو دیں، یعنی اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، لوگوں کی ہمدردی میں خرچ کریں، واتقا، اور بچیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچیں، وصدق بالحسنى، اور تصدیق کریں اس اچھے انجام کی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا ہے. یعنی نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں جنت ملے گی، اور اس میں جو کچھ بھی تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا.
اس کو حسنہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ وہ ایک اچھائی ہے جو آخرت میں بندوں کو ملنے والی ہے. تو جو آدمی دے اور بچے اور حسنہ یعنی آخرت کی نعمتوں کی تصدیق کرے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ تو ہم اس کو اس آسانی تک پہنچنے کے لیے اس کا راستہ آسان کر دیں گے. اس جملے کو سمجھنے کے لیے اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل درکار ہے. فی الحال میں اس کو اختصار سے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو پھر اگلے بیان میں اس کی مزید تفصیل عرض کر دوں گا. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کام کے مقبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. جب تک یہ 3 شرطیں نہ پائی جائیں گی وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. پہلا تو یہ کہ وہ کام بذات خود نیک ہو، غلط کام نہ ہو، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات. وہ بذات خود نیک ہو، وہ عمل بذات خود اچھا ہو. دوسرا یہ کہ اس کو انجام دینے کے لیے نیت بھی صحیح ہو، نیت بھی اچھی ہو. اگر کام تو اچھا ہے نیت خراب ہے، مثلا نماز اچھا کام ہے لیکن دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے کوئی، تو وہ عمل بیکار ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے. تو کام بھی اچھا ہو اور اس کام کو انجام دینے کی نیت بھی اچھی ہو. مثلا صدقہ خیرات کر رہا ہے کوئی شخص تو صدقہ خیرات اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، لیکن ساتھ ضروری ہے کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، مخلوق خدا کی مدد کرنا ہو، دکھاوا مقصود نہیں ہو. اگر دے تو رہا ہے لیکن مقصود ہے دکھاوا تو وہ عمل بیکار ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل یعنی خود بھی نیک ہو، نیت بھی نیک ہو اور صحیح اعتقاد کے ساتھ وہ عمل کیا جائے، یعنی اعتقاد درست ہو، ایمان درست ہو. اگر ایمان ہی نہیں ہے اعوذ باللہ تو چاہے کام بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. مثال کے طور پر غیر مسلم لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، بہت سے کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں اور نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے. نیت واقعتاً دکھاوے کی نہیں ہوتی، کسی کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہوتی ہے اور ان کے خیال میں جو کچھ بھی خدا کا ان کا تصور ہے اس خدا کو راضی کرنے کی بھی نیت ہوتی ہے. دونوں باتیں موجود ہیں، عمل بھی ٹھیک، نیت بھی ٹھیک. لیکن تیسری چیز یعنی ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، یہ ایمان کی شرط مفقود ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس اعمال کا کوئی صلہ اس کو جنت میں نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، اس کو دنیا میں اس کا حساب چکا دیتے ہیں. جو اس نے نیک عمل کیا دنیا کے اندر اس کو بڑھوتری مل جائے گی، ترقی ملے گی، مال میں اضافہ ہوگا، شہرت میں اضافہ ہوگا، دنیا اس کی تعریف کرے گی وغیرہ وغیرہ. یہ دنیا کے اندر اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا. لیکن جب کام بھی ٹھیک، نیت بھی ٹھیک، ایمان بھی ٹھیک، جب یہ 3 چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل مقبول ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قابل ثواب ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ جو دے یعنی صدقہ دے، خیرات کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے. وَاتَّقَىٰ اور بچے. کیسے بچے؟ بری نیتوں سے بچے، دکھاوے سے بچے، احسان جتلانے سے بچے، شہرت اور ناموری سے بچے کہ میں اس وجہ سے یہ خرچ کر رہا ہوں کہ مجھے لوگ سخی کہیں، لوگ میری تعریفیں کریں، اس بات سے بچے، احسان جتلانے سے بچے. تو عمل بھی ٹھیک اور نیت بھی ٹھیک. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ
اور آخرت کے نعمتوں کی تصدیق بھی کرے، یعنی ایمان رکھتا ہو اس بات کے اوپر کہ میرے مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے اور اس مرنے والی زندگی میں مجھے اپنی اچھائی کا صلہ جنت کی صورت میں اور برائی کا صلہ دوزخ کی صورت میں ملنے والا ہے، یعنی اعتقاد اس کا صحیح ہو۔ تو تینوں شرطیں اللہ نے بیان فرما دی، عمل ٹھیک، نیت ٹھیک اور ایمان مکمل۔ جو شخص یہ کرے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے اس یسرا یعنی وہ جو راحت کی جگہ آخرت میں آنے والی ہے اس تک پہنچنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یعنی جو یہ تین کاموں کے ساتھ وہ نیک عمل کرے گا تو وہ نیک عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باقی ماندہ زندگی میں بھی نیک اعمال کی اس کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور نیک اعمال کی توفیق ملنے کے نتیجے میں بالآخر وہ یسرا تک پہنچے گا، یعنی آخرت کی نعمتوں تک پہنچے گا۔ یہ ہے خلاصہ اس جملے کا، لیکن جیسا میں عرض کیا تھا کہ اس کی تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے بیان میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال اتنا اگر ذہن میں بات آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہر عمل کے مقبول ہونے کی بنیادی شرائط بیان فرما دی ہے۔ دیکھ لو کہ عمل ٹھیک ہے، دیکھ لو کہ نیت ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ایمان سالم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اور آخرت میں جواب دہی کے اعتراف پر انسان مطمئن ہے، تو انشاءاللہ اس کا عمل مقبول ہوگا اور پھر آئندہ بھی نیک اعمال کی اس کو توفیق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں ان تمام تینوں شرطوں پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔